نیکی کا جو موقع ملے تو ٹالنا کیسا، نیکی کا جو موقع ملے تو ٹالنا کیسا، کل کیا ہو کس نے دیکھا آج ہی کر دو اچھا ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اگر انسان اپنے وجود پر، اپنی حیثیت اور حقیقت پر غور کرے، پھر اللہ رب العزت کی اپنے اوپر ہونے والے انعامات کی طرف توجہ کرے کہ اللہ رب العزت نے جو ہم پر انعامات فرمائے، جو ہم پر احسان فرمائے، تو یقیناً انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت کروں، اس رب کہ میں عبادت کروں جس نے مجھ پر اتنے احسانات، اتنے انعامات فرمائے ہیں، کہ میں اس کی عبادت کروں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، آپ دوڑو إِلَى مَغْفِرَةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ متقین لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اس بارے میں دوڑ لگاؤ۔ نیکی کا داعیہ پیدا ہو جائے تو فوراً اس کو بجا لاؤ۔ لہذا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دے دیا ہے کہ دوڑ لگانی ہے، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگانی ہے، دوڑ لگانی ہے، اللہ کی جنت کی طرف دوڑ لگانی ہے۔ دوڑ نہیں لگانی تو دنیا کی طرف دوڑ نہیں لگانی، دوڑ نہیں لگانی تو کسی سے برتری حاصل کرنے پر دوڑ نہیں لگانی۔ ہاں، دوڑ لگانی ہے تو اللہ کے لیے لگانی ہے، اللہ کی جنت کے لیے لگانی ہے، اللہ کی مغفرت کے لیے لگانی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ ضابطہ بیان فرما دیا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے متقین لوگوں، اے ایمان والے لوگوں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، کہ تم دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ نے فرمایا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی جنت کی طرف۔ یہاں اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ تم دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، تم دوڑ لگاؤ اللہ کی جنت کی طرف۔ یہاں ہماری دوڑ جو ہوتی ہے، ہماری دوڑ دنیا کی طرف ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں کسی سے برتری حاصل کر لیں، کہ کسی کے پاس ایک گاڑی ہے، ہماری دو گاڑیاں ہو جائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں دوڑ لگانی ہے دائمی گھر کے لیے لگاؤ، دوڑ لگانی ہے عارضی گھر کے لیے نہ لگاؤ، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جو گھر تمہیں اللہ نے عطا فرمانا ہے اس میں تمہیں چاہیے کہ دوڑ لگاؤ۔ دیکھو کہ کون ہے جو دو نوافل پڑھ رہا ہے، میں اس سے دوڑ لگاؤں، اس سے مقابلہ کروں۔ میں آج 4 رکعت نوافل پڑھتا ہوں، وہ 4 پڑھتا ہے، میں 6 پڑھوں، وہ 6 پڑھتا ہے، میں 8 پڑھوں۔ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نیکی کی کام میں دوڑ لگاؤ۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت کو دیکھتے ہیں، ان کے واقعات کو دیکھتے ہیں، ان کی دوڑ ہماری دوڑ کی طرح نہیں ہوا کرتی تھی، ان کی ریس ہماری ریس کی طرح نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری دوڑ دنیا کی طرف ہے، ہماری دوڑ دنیا کے مال کی طرف ہے، دنیا کے پیسے کی طرف ہے، دنیا کے گھر اور بنگلے کی طرف ہے، دنیا کی جو گاڑیاں ہیں ان کی طرف ہے۔ صحابہ کرام کی دوڑ ہوتی تھی، آگے نیکی میں سبقت لینے کے لیے ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ہمارے پاس نہ سواریاں ہیں، نہ ہمارے پاس زیادہ راہ ہے، ادھر سے ہم پر جنگ ہے، ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپیل کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپیل کی کہ جتنا جس کے پاس
جو ہو وہ مال لے آئے، اس سے ہم گھوڑے خریدیں، اس سے ہم سامان خریدیں۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر کی طرف چلے گئے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر کی طرف چلے گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے سامان کو دو حصوں کے اندر بانٹ لیا ہے۔ ایک حصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعلان کے مطابق خرچ کرنے کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے ہے، اور خوش ہو رہے ہیں دل کے اندر کہ میں نے تو آج اتنا مال اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جولی کے اندر ڈال رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سپرد کر رہا ہوں۔ آج یقیناً میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، آج یقیناً میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ جاؤں گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مال لا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جولی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھنے لگتے ہیں، اے عمر کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، آدھا مال آپ کی بارگاہ میں نے پیش کر دیا ہے، اور آدھا مال میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور سیدنا عمر بن خطاب خوش بھی ہیں کہ آج سیدنا صدیق اکبر سے میں فوقیت لے جاؤں گا، آج سیدنا صدیق اکبر سے میں بڑھ جاؤں گا۔ دوڑ کس میں لگائی؟ سیدنا صدیق اکبر سے بڑھنے کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے دوڑ نہیں لگائی کہ وہ مال کے اندر زیادہ ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے دوڑ نہیں لگائی کہ وہ مال کے اندر بڑے مالدار ہیں، صحابی ہے، ان سے دوڑ نہیں لگائی، بلکہ دوڑ لگائی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ شخصیت، واحد وہ شخصیت ہے جو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر فوقیت رکھتی ہے، جو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سبقت لے جاتی ہے۔ تو اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، مال دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے سید صدیق اکبر، آپ میرے لیے کیا لے کر آئے ہوں؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہوں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، جتنا سامان تھا گھر کا میرے، میں تمام کا تمام آپ کی جولی مبارک کے اندر میں نے ڈال دیا ہے۔ فرمایا، اے صدیق، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، میں گھر والوں کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ایک میں اپنے گھر والوں کے لیے خدا کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، دوسرا میں اپنے گھر والوں کے لیے خدا کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ دو چیزیں میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات دیکھی، جب یہ بات سنی، سیدنا صدیق اکبر کا عمل دیکھا، اس وقت یہ تہیہ کر لیا، اس وقت دل میں سوچ لیا، اس وقت یہ بات ان کے اندر پختہ ہوگی کہ آج کے بعد اگر جتنی بھی کوشش کر لے، سیدنا صدیق اکبر سے عمر بن خطاب آگے نہیں بڑھ سکتا، کہ سیدنا صدیق اکبر اتنی ان کی کوشش ہوتی کہ ان سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔